الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم في الدنيا والآخرة يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 220۔ فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، ویسألونک اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الیتامی یتیموں کے بارے میں، قل کہہ دیجئے، اصلاح لہم ان کی درستگی خیر بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اور اگر تم ان کو ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، المفسد فساد کرنے والے کو، من المصلح اصلاح کرنے والے سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، لَأَعْنَتَكُمْ تو ضرور تمہیں مشقت میں ڈال دیتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والے ہیں۔ دہرا لیں، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، یسألونک اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الیتامی یتیموں کے بارے میں، قل کہہ دیجئے، اصلاح درستگی، لہم ان کے لیے، خیر بہتر ہے، وَإِن اور اگر، تُخَالِطُوهُمْ تم ان کو ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ اور اللہ تعالی یعلم جانتا ہے، المفسد فساد کرنے والے کو، من المصلح اصلاح کرنے والے سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، لَأَعْنَتَكُمْ تو ضرور تمہیں مشقت میں ڈالتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز حکیم غالب ہیں، مکمل حکمت والے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 220۔ فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، دنیا میں اور آخرت میں، یہ جو حصہ ہے نا، اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے، یعنی کہ آیت نمبر 219 سے۔ اصل یہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، لکم الآیات تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ابھی یہ حصہ سمجھانے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پچھلی آیت میں پھر جانا پڑے گا۔ ہم نے عرض کیا تھا، یہ جو دوسرا سوال تھا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ کہہ دیجئے کیا خرچ کرنا ہے، جو زائد ہے، جو ضروریات سے بچا ہوا ہے وہ خرچ کرنا ہے۔ اب
بڑا ہی خوبصورت یہ جواب ہے، قل العفو کہہ دیجئے جو زائد ہے بچا ہوا ہے۔ ورنہ انسان دو سوچوں میں رہتا، ایک سوچ تو یہ تھی جو کچھ بھی ہے سب کچھ آخرت کے لیے خرچ کر دو، جو کچھ بھی ہے سب کچھ آخرت کے لیے خرچ کر دو، کچھ نہیں رکھنا اپنے لیے نہیں بچا کے رکھنا، بس خرچ کر دو۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اپنے لیے ہی بس بچاؤ، اپنے لیے ہی جمع کرو، کوئی خرچ بھی کرنا پڑے دنیا کے اعتبار سے تھوڑا دیکھ لو۔ اب صحیح پہلا بھی نہیں ہے، صحیح دوسرا بھی نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے؟ ہمارا دین جو ہے وہ درمیانہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امت وسط اللہ نے ہمیں بنایا، معتدل امت۔ اللہ اکبر، سب کچھ بھی اب اللہ کے راستے میں قربان نہیں کر سکتے۔ کتنا کر سکتے ہیں؟ تیسرا حصہ۔ کتنا حصہ؟ تیسرا حصہ قربان کر سکتے ہیں۔ اب جب کہ بعض لوگوں نے العفو سے یہ سمجھا کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس پڑا ہوا ہے نا سب کچھ خرچ کرنا ہے، آپ دنیا کے لیے کچھ بھی بچا نہیں سکتے، دنیا کے لیے کچھ نہیں رکھ سکتے۔ اپنے جو بینک ہیں وہ بند کروا دیں، اکاؤنٹ بند کروا دیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کچھ جمع کر ہی نہیں سکتے۔ وہ کہتے تھے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ لہذا وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ اپنے لیے 1 روپیہ بھی بچائیں وہ درست، یہ سمجھنے والے کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، غالباً ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب بڑھاپے میں چلے گئے تھے نا تو یہ اتنے سخت ہو گئے تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ان کے ساتھ ان کا اکثر جھگڑا رہتا، بلکہ ان کے پاس ایک ڈنڈا ہوتا تھا، ڈنڈا، پتہ چلتا نا کہ اس بندے نے کوئی 2 روپے 4 روپے 5 روپے سنبھال کے رکھے ہیں، اسے مارتے تھے کہ تم نے پیسے سنبھال کے رکھے ہیں، اتنی سختی کرتے تھے۔ جبکہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ سمجھایا کہ آپ ایسے مت کیا کریں، یہ درست نہیں ہے، آپ سختی بلا وجہ کی نہ کیا کریں۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ مسلمان دیتے ہیں کس مال پہ؟ جس پہ سال پڑا ہوا ہے تو سال گزر گیا نا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے لیے مال سیو کر سکتا ہے، جمع کر سکتا ہے، رکھ سکتا ہے۔ وہ جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں وہ اسی مال کو پاک کرنے کے لیے ہیں، لہذا شریعت ہمیں منع نہیں کرتی۔ جبکہ یہ صحابی بڑے سخت رویہ رکھتے تھے ان لوگوں سے جو پیسے اپنے پاس جمع رکھتے تھے۔ آخر میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ سمجھایا، وہ کہنے لگے بھائی میں تو اپنے موقف سے باز نہیں آؤں گا، لہٰذا اگر آپ نے میرا کچھ کرنا ہی ہے نا مجھے شہر سے دور کسی مقام پہ بھیج دیں، دور کسی مقام پہ جہاں پہ یہ لوگ نہ ہوں، کیونکہ جب میں لوگوں کے پاس جاؤں گا مجھے پتہ چلے گا ان کے پاس پیسے ہیں تو میں جھگڑوں گا ان سے۔ تو ربضہ کے مقام پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا گیا، ربضہ کے مقام پہ۔ اور یہ کبھی موقع ملا نا صحابی کی سیرت پڑھیں آپ حیران ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا 6 کے 7 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ایک شخص وہ ہے جو شہر میں نہیں بلکہ ایک گاؤں میں فوت ہوگا جہاں پہ کوئی دوسرا بندہ نہیں ہوگا، لیکن جب وہ فوت ہوگا نا اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت پڑھے گی، بہت بڑی جماعت جو ہے وہ ان کا جنازہ پڑھے گی۔ اللہ اکبر!
اب جب یہ ایک گاؤں میں چلے گئے نا، اب اکثر لوگ پریشان رہتے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، اور اکثر لوگوں کو پتہ بھی تھا کہ اس کا مصداق بھی یہی صحابی ہے، کیونکہ جو 6 صحابی تھے وہ مدینہ میں شہر میں فوت ہو چکے تھے، اکیلے یہی صحابی بچے تھے۔ اب ایک دن اپنی بیوی کے پاس بیٹھے ہیں، کافی بیمار ہو گئے، وہ بیچاری پریشان اور رونے لگ پڑی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے بیٹی کے پاس تھے، رونے لگ پڑی۔ پوچھا روتی کیوں ہوں؟ کہنے لگی کہ لوگ دنیا چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کے میت کے دفن کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں، کفن کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں، اور پھر جنازے میں کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ آپ یہاں بیابان میں فوت ہو رہے ہیں، اور آپ کا جنازہ کون پڑھے گا، کفن کون دے گا، دفن کون کرے گا؟ فرمانے لگے اللہ کی بندی پریشان کیوں ہوتی ہے؟ مجھے آج بھی نبی علیہ السلام کی حدیث یاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جو بیچارہ ایک جنگل میں فوت ہوگا جہاں پہ کوئی دوسرا نہیں ہوگا، لیکن اس کا جنازہ مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت پڑھے گی۔ اللہ اکبر۔ اچھا تو آپ کو کیسے پتہ میں ہی ہوں؟ وہ فرمانے لگے وہ جو 6 تھے نا وہ شہر میں فوت ہوئے، آخری میں ہی بچا ہوں، اس کا مطلب ہے جنگل میں بھی میں ہی فوت ہوں گا، میرا جنازہ بہت زیادہ لوگ پڑھیں گے، لہذا جب میں فوت ہو جاؤں تو میری میت کو باہر رکھنا اور لوگوں کا انتظار کرنا، اگر کوئی پوچھے تو بتا دینا یہ نبی علیہ السلام کا صحابی ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر میں موت کا پیغام آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب دوسری طرف دیکھیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کسی علاقے سے واپس آ رہے تھے۔ بعضوں کے مطابق ربضہ وہ جو جگہ ہے نا، یہ راستہ جاتا ہے مکہ کی طرف یہاں سے، اور لوگ حج سے واپس آ رہے تھے یا عمرے سے واپس آ رہے تھے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود ایک بڑے قافلے کو لے کر وہاں سے گزر رہے تھے۔ جب ربضہ میں پہنچے نا تو کہنے لگے یار ایک عرصہ ہو گیا ہے، آپ کو پتہ ہے اس جنگل میں ہمارا ایک بھائی رہتا ہے، نبی علیہ السلام کے دور میں بڑا ہمارا پیار تھا، باتیں تھی، ہم ملتے تھے، عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی، اگر کہیں تو جاتے ہوئے میں اپنے بھائی سے مل لوں۔ کہنے لگے کیوں نہیں، ضرور آپ ملیے، لیکن اس جنگل میں ہم تلاش کیسے کریں گے؟ فرمانے لگے کہ اس رستے میں میں اتنا پھرا ہوں، اس رستے کا میں کونا کونا جانتا ہوں۔ جیسے بعض لوگ جن کا کام ہی ہوتا ہے وہ پہلے بتا دیتے ہیں بھئی فلاں علاقہ میں پھیرا ہوں، میں تو اس کی گلی گلی سے واقف ہوں۔ عبداللہ فرمانے لگے میں جانتا ہوں سارے راستے، میرا دل کرتا ہے میں آج اپنے بھائی سے مل کر ہی جاؤں۔ فرمانے لگے کیسے ملیں؟ فرمایا کوئی 4-5 بندے ادھر سے نکلیں، یہ راستے میں دیکھیں، کوئی 8-10-15 ادھر سے نکلیں، کوئی 10-15 ادھر سے، کوئی 15-20 ادھر سے، آؤ سارے مل کے تلاش کرتے ہیں۔ اب جب تلاش کرنے کے لیے نکلے، کرتے 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 ہوئے جھونپڑی کے باہر ایک عورت دکھائی دی روتے ہوئے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے؟ کہا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جو فوت ہو چکے ہیں۔ عبداللہ فرمانے لگے کون ہے ذرا مجھے بتاؤ؟ کہا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے صحابی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ واقعی ابو ذر کیسی تیری زندگی ہے، ساری زندگی شہر میں گزاری لیکن موت آئی خالی ہاتھ، 1 روپیہ بھی پاس نہیں تھا، اور اسی حالت میں دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ثابت ہوئی، فوراً اعلان کیا جتنے قافلے والے ہیں ادھر جمع ہو جاؤ۔ وہاں پہ لوگ جمع ہوئے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ حج سے یا عمرے سے بھی واپس آ رہے تھے۔ ایک بہت بڑا مجمع بن گیا، اور ایک بہت بڑی مسلمانوں کی جماعت نے ان صحابی رسول کا جنازہ ادا کیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا، یہ وہ صحابی تھے جو کہا کرتے تھے کہ آپ 1 روپیہ بھی آپ جمع نہیں کر سکتے، 1 روپیہ بھی نہیں آپ رکھ سکتے۔ ہے تو صحابی تھے لیکن یہ موقف جو تھا نا یہ بہت زیادہ سخت تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی صحابہ کے پاس پیسے موجود ہوتے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ کے پاس۔
تو قل العفو کا معنی یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے کس کو دیکھیں؟ اپنے آپ کو. سب سے پہلے کس کو دیکھیں؟ اپنی فیملی کو دیکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں. پہلے آپ اپنا خرچہ پورا کریں، اس کے بعد آپ کے پاس جو بچ گیا ہے نا، 50,000 بچ گیا، لاکھ بچ گیا، 1.5 لاکھ بچ گیا، 2 لاکھ بچ گیا، اس میں سے جو آپ کے دل کی خوشی ہے نا، اس میں سے جو چاہتے ہیں آپ خرچ کر لیں. 10 لاکھ آپ کے پاس ہے، زکوٰۃ دے دی ہے، پھر بھی آپ کا دل چاہتا ہے بھائی 10,000 میں اور خرچ کر لوں، 15,000 اور خرچ کر لوں. یہ معنی ہے العفو کا. یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کو دیکھیں ہی نہ اور آخرت صرف نظر میں رکھ کے سب کچھ قربان کر دیں، یہ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی معنی نہیں ہے کہ آپ آخرت کو بالکل نہ دیکھیں اور دنیا کمانے کی خاطر کچھ بھی خرچ نہ کریں. لہٰذا دنیا کا بھی غور و فکر کرنا ہے اور آخرت کا بھی. کیوں جی، بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ پھر دنیا بالآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں، یہ معنی ہے. اگلا سوال ہے جی وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں عن الیتامی، یتیموں کے متعلق. یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم وہ ہوتا ہے جس کے بچپن میں باپ فوت ہو جائیں. وہ کیا ہے؟ اس کی یتیمی کب ختم ہوگی؟ جب وہ کمانے لگ جائے. جب وہ کمانے لگ جائے، بالغ ہو جائے، کمانے لگ جائے، اب اس کی یتیمی جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب لوگوں نے سوال کیا یتیموں کے بارے میں. کن کے بارے میں؟ کیا سوال تھا؟ سوال یہ تھا، کیونکہ سورہ نساء میں کچھ آیات تھی، ان میں یہ تھا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں نا، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. لہذا یتیموں کا مال الگ رکھو، ان کا مال تم کھا نہیں سکتے. اب صحابہ نے کیا کیا؟ وہ خود سے تو بیچارے اتنے مالدار تھے نہیں سب کے، پوری یتیم فیملیوں کا وہ خرچہ اٹھا لیتے. اب وہ کیا کرتے تھے؟ ایک ہنڈیا ان کی پک رہی ہے، ایک ان کی پک رہی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ علیحدہ ہنڈیا پکانا، یوں سمجھیں کہ یہ ایک ہنڈیا نہیں الگ پک رہی، بلکہ پورا ایک کچن الگ چل رہا ہے. یعنی ایک ہنڈیا پکائیں نا تو اللہ آپ کا بھلا کرے 1000 روپے اگر خرچہ آ رہا ہے نا، 10 بندے کھا رہے ہیں، تو اگر 10 ہی کھانے والے ہیں، ہنڈیا 2 ہو جائیں گے نا، تو وہی خرچہ 2000 روپے چلا جائے گا. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ خرچہ بڑھ جائے گا. اب وہ کرتے کیا تھے؟ اپنی ہنڈیا الگ پکاتے، ان کی ہنڈیا الگ پکاتے کہ کہیں ہم ان کے مال سے کچھ کھا نہ لیں اور اللہ کے ہاں گناہ گار نہ بن جائے. اب یتیموں کا بھی خرچہ زیادہ ہو رہا ہے، ان کا بھی خرچہ زیادہ ہو رہا ہے. ان کا مال جو ہے الگ، اپنا مال الگ. اب ایک حد بندی سی قائم کر دی ہوئی ہے اور بہت زیادہ وہ اس معاملے میں ڈر رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے. اللہ اکبر. اب آپ بھی جانتے ہیں جب اکٹھے مل کے رہیں نا تو یہ 2 4 5 روپے 10 روپے ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. لیکن جان بوجھ کے نہ ہو، ایسے غلطی سے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو یہ فرمایا گیا کہ یہ جو تم سمجھ رہے ہو نا کہ بالکل حد بندی کر دی جائے، یتیموں کا مال الگ اپنا الگ، یتیموں کا بھی نقصان ہو رہا ہے تمہارا بھی نقصان. اصل مقصود ان آیات کا یہ نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے قل کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کے لیے درستگی جو ہے وہ بہتر ہے. آپ سمجھتے ہیں ان کی ہنڈیا الگ کر کے پیسے بچ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہنڈیا ایک ہی ہو، چلیں ان کا بھی تھوڑے پیسے استعمال ہو جائیں، ہمارے بھی. اگر ہمارے اندر کوئی 2 4 لقمے زیادہ چلے گئے تو اللہ معاف کرے گا، ان کے پاس ہمارے کوئی 2 4 زیادہ لقمے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. اگر یہ درستگی کی نیت ہے نا تو پھر تم پہ کوئی پکڑ، بلکہ یہ تو بہتر ہے. فرمایا کہ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کو ملا لو، مطلب ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ،
इख्वानुकुम, तो कोई बात नहीं, वो तुम्हारे भाई हैं। ये खातबंदी जो तुमने कायम की हुई है ना, इसे ख़त्म कर दो कि नहीं यतीमों का माल ये इधर है, हमारा इधर है, उनकी हंडिया ये है, हमारी ये है। नहीं, फ़इख्वानुकुम, वो तुम्हारे ही भाई हैं। आगे फरमाया वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिद मिनल मुस्लिह, अगर माल मिलाने की तुम्हारी नीयत सही ना हुई, अगर ये इरादा हुआ कि खैर उनके पैसे ज़्यादा लगवा के हम भी खाएंगे, हम भी मौजे करेंगे, तो जान लो उनको तो नहीं पता चलेगा, अल्लाह को तो पता चल रहा है ना। वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिदा, अल्लाह ताला जानते हैं फ़साद करने वाले को, मिनल मुस्लिह, इस्लाह करने वाले से। अल्लाह को सब पता है कि इस्लाह की नीयत किसकी है, कौन यतीमों का भला चाहता है और कौन उनका माल जो है नाजायज़ तरीके से हड़प करना चाहता है। वलौ शाअ अल्लाहु लअअनतकुम, देखो अल्लाह ने तुम्हें नरमी दी है कि नहीं, नरमी दी है कि नहीं, यतीमों के साथ अपना माल मिला लो। अगर अल्लाह चाहता ना तो तुम पे ऐसे ही मुशक्क़त डाल के रखता, तुम्हारी हंडियाँ अलग उनकी अलग, तुम्हारे कपड़े अलग धुलते उनके अलग, तुम्हारे बर्तन अलग धुलते उनके अलग, हर चीज़ अलग अलग होती। लेकिन अल्लाह ताला ने तुम पे कोई मुशक्क़त नहीं डाली, लिहाजा इस कानून से नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला गालिब है, मुकम्मल हिकमत वाला है। फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में और आखिरत में, यानी ताकि तुम गौर व फिक्र करो दुनिया में भी और आखिरत में भी। यसअलूनका अनिल यतामा, और वो पूछते हैं आपसे यतीमों के बारे में। कुल कह दीजिए इस्लाहु लहुम खैर, उनकी इस्लाह जो है उनके लिए वो बेहतर है। व इन तुखालितुहुम, और अगर तुम उनको मिला लो, उनके यानी मालों को मिला लो, फ़इख्वानुकुम, तो वो तुम्हारे ही भाई हैं। वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिदा, और अल्लाह ताला जानता है फ़साद करने वाले को, मिनल मुस्लिह, इस्लाह करने वाले से। वलौ शाअ अल्लाहु, और अगर अल्लाह चाहता, लअअनतकुम, तो ज़रूर तुम्हें मुशक्क़त में डालता। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला गालिब, मुकम्मल हिकमत वाला है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।